روزے کے وہ مسائل جو حرف خاص سے شروع ہوتے ہیں ان کو میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر روزہ دار خلال کرتا ہے دانتوں میں، اس خلال کے دوران دانتوں سے گوشت وغیرہ کا کوئی ٹکڑا نکلتا ہے اور وہ باہر منہ سے نکالے بغیر اس ٹکڑے کو کھا لیتا ہے، تو فرمایا کہ اگر اس ٹکڑے کی مقدار چنے کی مقدار سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر چنے کی مقدار کے برابر ہے یا چنے کی مقدار سے زیادہ ہے تو ایسے آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر خلال کے دوران دانتوں سے گوشت وغیرہ کا ٹکڑا نکلا لیکن اس نے اس کو منہ سے نکالا اور منہ سے نکال کر واپس دوبارہ نگل لیا، تو اس صورت میں خواہ مقدار چنے سے کم ہو، برابر ہو یا زیادہ ہو، ہر حال میں ایسے آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اگر منہ سے نکالتا نہیں ویسے زبان کے ساتھ نگل لیتا ہے، چنے کی مقدار سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، زیادہ ہے تو پھر ٹوٹے گا۔ لیکن اس صورت میں اگر تھوڑی سی چیز بھی ہے باہر نکالی منہ سے پھر ڈال دی منہ کے اندر تو اس صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر روزے کی حالت میں جسم کے کسی حصے سے بھی خون نکلے گا تو کوئی روزے کو وہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، روزہ دار ہے، اس کے جسم سے خون نکلا ہے تو یہ خون اس کے روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح کسی کو خون دینا ہے تو خون دینے کی صورت میں اگر خون نکلواتا ہے تو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح منہ سے خون نکلتا ہے لیکن وہ تھوک کی مقدار سے زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹے گا، اگر تھوک کی مقدار سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ دال کے ساتھ شروع ہونے والا مسئلہ ہے کہ شدت ضرورت کی وجہ سے اگر کوئی داڑھ نکلوانا چاہتا ہے تو داڑھ نکلوا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اگر شدت ضرورت نہ ہو تو پھر اچھی بات یہی ہے کہ وہ نہ نکلوائے، روزے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دمے کا مریض ہے، ناک کے ذریعے کوئی دوائی پہنچانا چاہتا ہے تو اس صورت کے اندر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، ناک کی طرف سے دوائی پہنچانے کی وجہ سے۔